اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وإن كانت كل مضافة إلى معرفة فقالوا يجوز مراد لفظها ومراد معناها نحو كلهم قائم أو قائمون وقد اجتمعت في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد عصاهم وعدهم مدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، بحث ہماری جو فصل ہم نے شروع کی تھی لفظ کل کے بارے میں تھا۔ لفظ کل مفرد ہے مذکر اور اس کا معنی مضاف الیہ کے لحاظ سے ہے۔ پھر ہم نے ادھر ایک عبارت پڑھی تھی ان کانت مضافتن الی منکر وجب مراد معناها، ایک صفحہ پہلے، ابھی اس پر عطف ہو رہا ہے۔ ان کانت مضافتن الی منکر وجب مرادها جو پڑھا، وَإِنْ كَانَتْ كُلُّ مُضَافَةً إِلَى مَعْرِفَةٍ، اس پچھلے ان کانا پہ عطف ہو رہا ہے۔ ان کانت مضافةً إِلَى مُنَکَّر، اور فصل نہیں پڑھا وَعْلَمَنَّ لفظہ، شروع میں آیا تھا ان کانت مضافةً إِلَى مُنَکَّرٍ، یہ اس پہ۔ وَإِنْ كَانَتْ كُلُّ مُضَافَةً إِلَى مَعْرِفَةٍ، اگر کل مضاف ہو معرفہ کی طرف تو اس کا حکم بھی آپ کو بتانا ہے۔ کل یا مضاف ہوتا ہے نکرہ کی طرف، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ ابھی دوسری صورت کے اگر کل مضاف ہو معرفہ کی طرف تو پھر لفظ کی رعایت کرنا بھی جائز ہے اور معنی کی رعایت کرنا بھی جائز ہے۔ توجہ فرما رہے ہو، اگر کل مضاف ہو معرفہ کی طرف تو لفظ کی رعایت کرنا بھی جائز ہے اور کل کے معنی کی رعایت کرنا بھی جائز ہے۔ تکرار دوبارہ کروں، اگر کل مضاف ہو معرفہ کی طرف تو لفظ کل کی بھی رعایت کرنا جائز ہے اور معنی کی بھی رعایت کرنا جائز ہے۔ کیا مطلب؟ جب لفظ کل کی رعایت کرو گے، کل کو دیکھو گے تو ضمیر مذکر مفرد کی پلٹاؤ گے، اگر کل کے معنی کو دیکھو گے آگے تو پھر ضمیر اس کے مطابق پلٹاؤ گے، کل کے مضاف الیہ کو دیکھ کر ضمیر پلٹاؤ گے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ جیسے دیکھو جناب علی، کلہم قائمون او قائمون، کل مضاف ہوا ہے، ہم جو ضمیر ہے معرفہ ہے۔ اب ہم نے لفظ کل کی رعایت کی ہے تو قائمون کہا ہے، کلہم قائمون، قائمون پڑھا، کل کی رعایت کی، قائمون پڑھا ہے، کل کے مضاف الیہ ہم کو دیکھ کر قائمون پڑھا ہم نے، یعنی معنی کی رعایت کی ہے، کل کے معنی کی رعایت کی، قائمون پڑھا، خود لفظ کل کو دیکھا، قائمون پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر فرماتے ہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ معنی کی بھی رعایت ہوئی ہے، کل کے معنی کی بھی اور کل کے لفظ کی بھی رعایت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قول میں، یہ جو ابھی میں اللہ تعالیٰ کا قول پڑھ رہا ہوں اس میں توجہ کرو، معنی کی بھی رعایت ہے، لفظ کی بھی رعایت ہے، کل کے لفظ اور معنی دونوں کی رعایت نظر آئے گی آپ کو۔ ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد عصوا وعدهم ادا وکل آتی یوم القیامت فردا۔ توجہ کرو، کل مضاف ہوا ہے معرفہ کی طرف، من کی طرف ہوا ہے، من جو ہے یہ معرفہ ہے، تو کل مضاف ہوا ہے من کی طرف جو کہ معرفہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو ضمیر پلٹا رہے ہیں وہ ہم کیا پلٹا رہے ہیں؟ اگر جان کل لفظ کل کی رعایت کی ہے تو کہا ہے آتی الرحمن عبدا۔ ٹھیک ہے، آتی
جو ہے آتی ہے رحمان، ضمیر کون سی ہے؟ مفرد آئی ہے، آتی میں ضمیر مفرد ہے، بے اعتبار لفظ کل کے مطابق، لفظ کل کو دیکھتے ہوئے آتی اور رحمان کی ضمیر مفرد آئی ہے، لفظ کل کو دیکھا ہے۔ آگے جی آساہم اداہم کی جو ضمیر ہیں جمع ہے آساہم اداہم، یہ کس اعتبار سے ہے؟ یہ معنی کے اعتبار سے ہے، کل من پہ توجہ دی، کل من پہ، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر جو کل کی طرح پلٹی وہ معنی کے لحاظ سے جمع کی پلٹی ہے۔ بات میری کلیئر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی آگا جان؟ کل مضاف و معرفہ کی طرف دو صورتیں جائز ہیں، لفظ کی بھی رعایت جائز ہے، کل کے لفظ کی، اور کل کے معنی کی بھی رعایت جائز ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں لفظ کی بھی رعایت ہوئی ہے، معنی کی بھی رعایت ہوئی ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آتی رحمان ضمیر مفرد مؤنث ہے بے اعتبار لفظ کل، ٹھیک۔ آگے جو ہے اعصاہم ادہم، کل کے معنی کے اعتبار سے وہ پلٹی ہے، تو دونوں نے رعایت ہو گئی، کل کے لفظ کی بھی رعایت ہے اور معنی کی بھی رعایت ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ توجہ کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ، وَإِنْ كَانَتْ كُلْ مُضَافَةً إِلَى مَعْرِفَةٍ فَقَالُوا يَجُوزُ مُرَادُ لَفْظِهَا وَمُرَادُ مَعْنَاهَا، اگر کل مضاف و معرفہ کی طرف تو انہوں نے کہا ہے کہ یجوز مراد لفظها، لفظ کی رعایت جائز ہے، ومراد معناها، اور کل کے معنی کی بھی رعایت جائز ہے۔ نحو کلہم قائمون او قائمون، تو یہاں کلہم قائمون پڑھا تو یہاں کل کے لفظ کو دیکھ کر قائمون پڑھا ہے، قائمون پڑھا تو کل کے معنی کو دیکھ کے پڑھا ہے۔ وقد اجتمعت فی قولہ، بالتحقیق مراد معنی اور لفظ جمع ہے فی قولہ، اللہ تعالیٰ کس قول میں؟ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لک باسا ودہم ادا وکل ما آتی یوم القیامت فردا۔ بتا چکا ہوں، پھر بھی آتی الرحمن کو دیکھو، ضمیر مفرد آئیے لفظ کل کے اعتبار سے، آگے آسا مدہم یہ معنی کے اعتبار سے، کل کے معنی کے لحاظ سے آئی ہے۔ معنی کریں اس کا، ان کل من فی السماوات والارض کا، نہیں ہے کوئی جو ہے آسمانوں میں اور زمین میں مگر پیش ہونے والے ہیں وہ سب رحمان کے حضور عبد کی حیثیت سے، یقیناً اس نے احاطہ کر رکھا ہے ان کا اور شمار کر رکھا ہے انہیں گن گن کر، اور ان میں سے ہر ایک حاضر ہوگا اس کے حضور قیامت کے دن اکیلا اکیلا۔ والثواب، مصنف کیا کہتے ہیں آقا جان؟ والثواب ان الضمیر لا یعود الیہا من خبرہا الا مفردا مذکرا علی لفظہا۔ ثواب اور حق کے مطلب یہ ہے کہ ضمیر لا یعود الیہا، ضمیر کل کی طرف نہیں پلٹتی، من خبرہا، کل کی خبر سے، کل کی خبر سے ضمیر کل کی طرف نہیں پلٹتی، الا مفردا مذکرا، مگر ضمیر کون سی پلٹتی ہے؟ مفرد مذکر، اللہ لفظ یا لفظ پر مفرد مذکر ضمیر پلٹتی ہے۔ والثواب ان الضمیر لا یعود الیہا من خبرہا الا مفردا مذکرا علی لفظہا۔ ثواب اور حق کے مطلب یہ ہے کہ کل کی طرف، کل کی خبر سے کل کی طرف ضمیر نہیں پلٹتی مگر مفرد مذکر ہوتی ہے۔ نہ وہ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، کلہم مبتدا، آتی جو خبر ہے، ضمیر جو پلٹ رہی ہے وہ مفرد ہے، ٹھیک، ضمیر مفرد پلٹے گی کل کی طرف، ٹھیک ہے یا نہیں؟ آتی ہے میں ضمیر مفرد ہے نا، وہ ادھر پلٹے گی کل کی طرف، تو وہ نہیں بات کی کل کی خبر آتی ہے اور یہ کل کی طرح پلٹ رہی ہے، مفرد ہے، مفرد مذکر جو کہا ہے۔ توجہ فرماؤ، وَأَمَّا لَقَدْ أَعْصَاهُمْ فَجُمْلَةُ أُجِيبَ بِهَا الْقَسَمُ، یہاں کوئی کہے، یہاں کوئی یہ بات کرے، اشکال کرے کہ آغا صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ
کول کی جو خبر ہے اس سے جو ضمیر پلٹے گی وہ مفرد اور مذکر ہوگی، جبکہ کل کی خبر اعصاہم اداہم یہ ضمیر مفرد کی تو نہیں پلٹ رہی. آپ نے بھی کہا نا کل کی خبر، کل کی جو خبر ہے اس سے جو ضمیر پلٹے گی کل کی طرف وہ مفرد مذکر ہوگی، جبکہ اعصاہم اداہم کل کی طرف جو پلٹی ہیں وہ جمع کی ہیں. توجہ ہے نا. فرماتے ہیں آقا توجہ کرو، لقد اعصاہم یہ کل کی خبر نہیں ہے، غلطی یہاں سے ہو رہی ہے. لقد اعصاہم یہ کل کی خبر نہیں ہے بلکہ یہ جملہ ہے قسم کا. یہ جملہ ہے کس کا ہے جان؟ قسم کے لیے. قسم ہے، قسم معذوف کا جواب ہے. لقد اعصاہم یہ جواب ہے قسم معذوف کا، اور وہ یہ واللہ لقد اعصاہم وعدہم ادا. واللہ لقد اعصاہم وعدہم ادا یہ تو قسم کا جواب ہے نہ کہ قول کی خبر ہے. توجہ. وَأَمَّا لَقَدْ أَعْصَاهُمْ فَجُمْلَةٌ أُجِيبَ بِهَا الْقَسَمُ. اعصاہم جملہ اجیب بها اس اعصاہم کے ذریعے ٹھیک ہے نا قسم کا جواب دیا گیا ہے، قسم کا جواب ہے. وَلَيْسَتْ خَبَرًا عَنْ كُلٍّ یہ کل کی خبر نہیں ہے. اعصاہم کل کی خبر نہیں ہے. وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِمَنْ اور اعصاہم اداہم کی ضمیریں کہاں پلٹ رہی ہیں؟ من کی طرح پلٹ رہی ہیں. لا الى الکل کل کی طرف نہیں پلٹ رہی، من کی طرف پلٹ رہی ہیں. ومن معناها الجم اور من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جمع ہے. من میں عمومیت ہوتی ہے اور من کا معنی جم ہے. ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ توجہ فرماؤ. اگلا مطلب ہمارا میرے بھائیو یہ ہے کہ یہ جو کل ہے اگر اضافت سے قط ہو جائے، لفظی طور پر کل اضافت سے قط ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کیا کرنا ہے اس پہ بات ہے. اگر کل اضافت سے قط ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں ابو حیان نے کہا ہے لفظ کی رعایت بھی جائز ہے، معنی کی رعایت بھی جائز ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر کل کو آپ مضاف نہ کریں، کل اضافت سے لفظی طور پہ معنوی طور پہ ہو، لفظی طور پہ قط ہو جائے تو پھر لفظ کی بھی رعایت کرنا جائز ہے، معنی کی بھی رعایت کرنا جائز ہے. یہ ابو حیان نے کہا دیکھو کلو یعمل علی شاکلتہ کلو ٹھیک ہے لفظی طور پر اضافت سے قط ہے، کلو اضافہ نہیں ہو رہا، لفظی طور پر مضاف الیہ اس کا یہاں نہیں ہے تو ہم نے لفظ کی رعایت کی ہے. دیکھو یعمل علی شاکلتہ شاکلتہ کی ضمیر کل کی طرف جا رہی ہے، لفظ کی رعایت کرتے ہوئے مفرد ضمیر جا رہی ہے. یعمل بھی اسی طرح معنی کی بھی رعایت کرنا جائز ہے جب کل مضاف نہیں ہو رہا لفظاً. کل کانو ظالمین کانو جمع کی ضمیر ہے کل کی طرف جائے گی تو کل کانو تو یہاں کس کی رعایت کی ہے؟ معنی کی رعایت کی ہے. اصل میں کلہم تو لہذا کانو کی ضمیر اس معنی کو دیکھ کر ہم نے اس کی رعایت کرتے ہوئے جمع کی پلٹائی ہے. یہ ابو حیان کہہ رہا ہے. دوبارہ سنو ابو حیان کیا کہتے ہیں آگا؟ اگر یہ کل اضافت سے قط ہو جائے لفظی طور پر تو پھر لفظ کی بھی رعایت جائز ہے، معنی کی بھی رعایت جائز ہے. مثال دی ہے. لیکن مصنف کیا فرماتے ہیں؟ مصنف فرماتے ہیں نہ ایسا نہیں ہے، لفظ کی بھی رعایت جائز ہے، معنی کی بھی رعایت جائز ہے. آپ کہتے ہو جب کل اضافت سے قط ہو جائے نہیں، بلکہ مضاف الیہ کو دیکھو. مضاف الیہ کل کا جو مقدر ہے، مضاف الیہ جو مقدر ہے نہیں آیا وہ مفرد نکرہ ہے، ضمیر مفرد کی پلٹے گی. جیسا کہ اگر وہ مفرد ذکر ہوتا تو بھی مفرد کی پلٹتی. اگر وہ مقدر وہ مضاف الیہ مقدر جمع ہے ضمیر جمع کی پلٹے گی. اس طرح ہے بات. مصنف کہتے ہیں مقدر کو دیکھیں گے، کل کا مضاف الیہ دیکھیں گے جو مقدر ہے، مفرد نکرہ ضمیر مفرد کی پلٹے گی، جمع معرف جمع معرفہ ہے ضمیر جمع کی پلٹے گی. ٹھیک ہو گئی بات؟ توجہ فرما لو. فَإِنْ قُطِعَتْ الْإِضَافَةِ لَفْظًا اگر یہ کل اضافہ سے قط ہو جائے لفظاً لفظی طور پر فقال ابو حیان یجوز مراد اللفظ ابو حیان نے کہا لفظ کی رعایت جائز ہے. نہ وہ کل یعمل علی شاکلتہ
ٹھیک ہے، ہر ایک عمل کر رہا ہے اپنے طریقے پر. محل شاہدی ہے کل انسان تھا، وہ مثلا حذف ہو گیا، یا کل واحدن کل کا مضاف الیہ نہیں ہے، یا عمل والی ضمیر شاکلتی کی مفرد پلٹ رہی ہے، لفظ کی رعایت کی ہے. وہ مراد المعنی معنی کی رعایت جائز نہ وہ کل کانو ظالمین، اور وہ سب لوگ تھے ظالم. کل کانو کلہم کانو ظالمین ہے، یعنی تو وہ مضاف الیہ حذف ہے لفظاً، لیکن معنی کیونکہ اس کا معنی کی رعایت کی ہے تو کانو میں ضمیر جمع کی پلٹا رہے ہیں، کیونکہ کلہم ہے تو کانو میں ضمیر اس کی رعایت کی ہے ہم نے. والثواب مصنف سے پوچھتے ہیں جناب کیا کرنا چاہیے، آپ کی رائے کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان المقدر یکون مفردا نکرتا فیجب الافراد. مقدر یعنی مضاف الیہ جو مقدر ہے، ان المقدر یعنی مضاف الیہ جو مقدر ہے، مفرد نکرہ ہو یجب الافراد ہو تو افراد واجب ہے. کما لو سرہ بالمفرد، جیسا کہ اگر مفرد کی تصریح کی جائے، اگر مفرد نکرہ ہوتا مضاف الیہ تصریح ہوتی نظر آتا تو ضمیر آپ کون سی پلٹاتے؟ مفرد کی. آپ بھی اسی طرح نہیں ہیں، پھر بھی مقدر کو نظر کر کے آپ ہوئی مفرد کی پلٹاؤ گے. کمال و سرہ بالمفرد، جیسا کہ اگر مفرد کی تصریح کی جاتی تو بھی مفرد پلٹتی. وَيَكُونُ جَمْعًا مُعَرَّفًا فَيَجِبُ الْجَمْعُ. یکون مقدر جمع معرفہ ہو، اور مقدر یعنی مضاف الیہ جو کل کا ہے جمع معرفہ یجب الجمع تو ضمیر جمع ہونا واجب ہے. وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْرِفَةُ لَوْ ذُكِرَتْ لَوَجَبَ الْإِفْرَادُ. اگر وہ معرفہ ہو، اگر معرفہ لو ذکرت اگر ذکر ہوتا لواجب الافراد تو ضمیر کا مفرد لانا واجب تھا. ٹھیک ہے نا، اگرچہ وہ مطلب معرفہ ہوتا، کل کا مضاف الیہ معرفہ ہوتا تو ضمیر کیا لاتے وجان مفرد لاتے. جیسے کلہم آتی یوم القیامہ میں ہم نے بتایا نا، اگر معرفہ ذکر ہو تو ضمیر مفرد کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب جب حذف ہے تو ہم نے جمع کی ضمیر پلٹائی ہے. دیکھ لیا نا آپ نے، وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْرِفَةُ لَوْ ذُكِرَتْ اگر معرفہ ذکر ہوتا لَوَجَبَ الْإِفْرَادُ افراد واجب تھا، ضمیر مفرد لانا واجب تھا، لیکن اب معذوف ہے تو وہ ضمیر ہم اس معذوف کے مطابق لا رہے ہیں. وَلَكِنْ فُعِلَ ذَلِكَ تَنْبِيهًا عَلَى حَالِ الْمَعْذُوفِ فِيهِمَا. لیکن فُعِلَ ذَلِكَ کا اشارہ ضمیر جمع لائی گئی ہے، کیوں؟ تنبیہاً علی حال المعذوف فیہما، دونوں میں معذوف کے حال پر تنبیہ کرنے کے لیے. فیہما کا مطلب ہے جب مفرد میں بھی اور جمع معرف میں بھی، کہ مضاف الیہ مفرد ہے مضاف الیہ جمع ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے کہ مضاف الیہ ہمارا کیا ہے، مفرد ہے، ضمیر مفرد کی جمع ہے، جمع کی اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. تنبیہاً علی حال المعذوف فیہما، معذوف کے حال پہ توجہ دینے کے لیے. فیہما دونوں میں مفرد میں، مفرد ہونے میں اور جمع ہونے میں، کہ معذوف مفرد ہے یا جمع ہے. فالاولو نہ وہ فالاولو یعنی جب مفرد معذوف ہو، اولو مفرد معذوف ہو نہ وہ. کلو یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک عمل کر رہا ہے اپنے طریقے پہ. کلو احدن ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں یعملو دیکھو، شاکلتہ دیکھو، مفرد والی ضمیریں ہیں. اذ تقدیر کلو احدن ہے. والثانی ثانی کا اشارہ جب مقدر جمع معرف ہے، یعنی کل کا مضاف الیہ جمع معرف ہے، جمع معرفہ ہے جو مقدر ہے نہ وہ کلو کانو ظالمین، تو کانو جمع کی ضمیر پیچھے پلٹے گی. کیوں جمع کی ضمیر لائے؟ کیونکہ کلو کے بعد جو مضاف الیہ مقدر ہے وہ جمع ہے، کلہم ہے. کانو ظالمین اے کلہم، اور وہ سب لوگ ظالم تھے، اور وہ سب لوگ تھے ظالم. موفق مید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.